سینئر جرنلسٹ ہیں مرزا علی شاہ صاحب. ان کا یہ کلیم ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ اور این سی اے کے درمیان جو معاہدے طے پائے اس معاہدوں کے نتیجے میں این سی اے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں آفیسر وہ بڑے امبیرسڈ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے مسٹیک کروائی گئی جانتے بوجھتے ہوئے. پھر وہاں کے لوگوں کی پروموشنز رکیں. جن لوگوں نے ان ڈیڈز پر سائن کیے, ان ایگریمنٹس پہ سائن کیے, ان کی پروموشن کا سلسلہ بھی رکا. وہ کیا کہانی ہے وہ بھی ذرا دیکھیے. نیشنل کرائم ایجنسی کو شبہ تھا کہ کوئی کرائم ہوا ہے, کوئی انلیگیلٹی ہوئی ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے تقریباً 190 ملین پکڑے, اور انہوں نے اس وقت کی حکومت سے 2018-19 میں رابطہ کیا کہ یہ آپ کی ریاست کے پیسے. پاکستانی ریاست کو انہوں نے پیسے واپس دیے تھے. نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ, ان کو جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے, کہ وہ ایکچولی کسی انڈیویجول کی طرف چلا جائے گا یا سیٹلمنٹ لائبلٹی سیٹلمنٹ میں جائے گا. این سی اے نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایمبیرسنگ سچویشن ہوئی انٹرنلی, جہاں پر جو لوگ جنہوں نے یہ سائن کیا ان کی جابز افیکٹ ہوئی, ان کے اپنے جو کیریئر پروگریس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھے. آج میں مرزا علی شاہ صاحب ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ان اتھارٹیز نے جنہوں نے یہ سگنیچرز کیے, یہ ڈیڈز بنائیں, 2 ڈیڈز سائن ہوئی. ایک کس کی ایک اسٹیٹ آف پاکستان کی اور این سی اے کی, اور دوسری بزنس ٹائکون کی اور این سی اے کی. انہوں نے کہا ان کی جابز کی پروموشنز, ان کے جاب کے مسائل اور ان کو جو بونس اور وہ سارا جو سسٹم ہے, میکانزم ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز, اس میں بڑا مسئلہ پیش آیا. اور سب سے بڑھ کر این سی اے کے بہت سارے لوگ, انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہمیں ہوئی کہ ہمیں تو پتہ, ہمیں جو پکچر دکھائی گئی, جو اسٹیٹ نے دکھایا, اسٹیٹ کے بہاف پہ جن لوگوں نے دکھایا, کیبنٹ پوری گورنمنٹ تھی, کیبنٹ آپ بتا رہے ہیں خود مان رہے ہیں, کیبنٹ بول ہی نہیں رہی, کیبنٹ تو مان ہی نہیں رہی کچھ بھی, نہ کیبنٹ کسی چیز کو جو ہے وہ اس پہ اپوز کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ساری اسٹیٹ. میں کیبنٹ کے اس ایشو کو میں 5-6 باتوں پہ کیبنٹ کے اس نقطے کو میں اڑا دیتا ہوں. نمبر 1, جو پیسہ پاکستان آتا ہے وہ کیبنٹ کے اس نوٹ کے پاس کرنے سے 5-7 دن پہلے ہی آ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اگر پروسیکیوٹ کرنا ہے تو ساری کیبنٹ کو کریں. سلیکٹو پروسیکیوشن ہوتی ہے, ڈسکریمنیٹری, وہی 2 یوزول سسپیکٹس, میاں اور بیوی. آپ اس کیس کی جو سب سے بڑا بلو ہے, آپ نے اس کی طرف ابھی تک بات نہیں کی کہ نیب کے ریفرنس میں 8 ملزم ہیں. 8 میں سے 6 ملتے ہی نہیں ہیں. ایبسکاؤنٹر ہیں سارے. ایسا کیس میں اگر آپ کو بتاؤں, کوئی سرکار کبھی ایسے کیس میں آگے نہیں بڑھے گی جس کی آدھی سے زیادہ جس کے الزامات ہوا میں ہو. کیا آپ کے علم میں ہے کہ نیب نے 2020 میں اس کیس کو کلوز کر دیا ہوا ہے اور کلین چٹ دے دی ہوئی ہے. ایک کلوز ٹرانزیکشن, ای بی ایم ہوتی ہے نا, ان کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس موجود ہے ثبوت. ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے اندر ایک پروسیکیوٹنگ ایجنسی ایک کیس کو تھرلی پروب کر کے ڈراپ کر دیتا ہے کہ یہ کیس نہیں چلے گا, اور پھر آپ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں کہ اس میں بدنیتی نہیں ہے, اس میں فاؤل پلے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, چاہے انہی کی پارٹی کے ہوں, میں تو ایک پروفیشنل لائرز کی کیپیسٹی میں بات کروں گا نا, مرزا شہزاد اکبر اریسٹڈ ہیں؟ نہیں. آدھے سے زیادہ الزام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. زلفی بخاری اریسٹڈ ہیں؟ نہیں. فرا اریسٹڈ ہیں؟ نہیں. انہی دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے تو وہ سوچا کرتے تھے کہ میں کبھی بھی تختہ دار پہ نہیں چڑھ سکتا, اور ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا. عمران خان کئی دفعہ ریکارڈ پہ موجود ہیں, کئی دفعہ ڈیالہ ہم گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ میں بھٹو بننے سے نہیں ڈرتا. انہوں نے تو تاریخ دیکھی ہوئی ہے, بھٹو کی کیا تاریخ ہے. بھٹو صاحب کو 3 چیزوں نے مروایا ہے, کسی میں مجال نہیں تھی ان کو مارنے کی. ایک ان کا اخبار آزاد, مساوات سوری. دوسرا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, ان کی لیڈ لگی تھی, ان کی جو ریزولوشن تھی قائد عوام کھانا کھا لے. اور تیسرا یا بختیار, جس کو انہوں نے اپنے سیل سے نکال دیا تھا تیسرے دن, اگلے دن ان کی ہینگنگ تھی. گیٹ لاسٹ. ان 3 بندوں نے مروایا تھا. بیکاز جب آپ ورکر کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ قائد عوام کا بال کوئی بھی کا نہیں کر سکتا, ریلیکس کر جائے گا نا اور آرام سے بیٹھے گا. بھٹو صاحب کے جو قانونی ٹیم تھی, خاص طور پہ یا بختیار, وہ اچھے سے مقدمے لے کے چل رہے تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو عمران خان کی قانونی ٹیم ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے, اور یہ ان کا کوئی کمپیریزن قانونی ٹیموں کا اگر آپ ڈرا کریں تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھیں, ان کی تو ایک ٹیم تھی, مگر کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیم ایسی تھی, یا بختیار صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ فوجداری مقدمات کے ماہر نہیں تھے, اور اگر کوئی فوجداری وکیل ہوتا تو شاید
معاملہ جلد نپٹا دیتا اور جلد نپٹ جاتا تو پھر وہ جسٹس وحید الدین بیمار ہو گئے تھے، اور وہ بیمار نہ ہوتے تو فیصلہ مختلف ہو سکتا تھا. تو اتفاقات کی بات ہے. مگر اب یہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے، یہ تو اس میں تو کئی وکلا ہیں نا. اب اور یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو یہ ہمارے سامنے مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ کا، یہ تو بڑے اچھے طریقے سے سنا گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لڑا گیا ہے. تو یہاں وکیل بھی جو ہے سلمان صفدر تھے، اچھے وکیل ہیں، تو انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور خان صاحب نے بھی اور ان کے وکلا نے بھی جج پر اعتماد کا اظہار کیا کہ انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ان کا موقف ریکارڈ کرنے میں غلطی نہیں کی، اور ایک ان کے دلائل سنے ہیں اور ان کو رد کیا ہے.